تمام احباب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 کا بیان، جس میں نماز قصر کا ذکر تھا، گزر چکا، اور نماز قصر کے ساتھ ہی اب نماز خوف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 نماز خوف کے بارے میں ہے۔ نماز خوف یعنی خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز۔ تو مجموعی طور پر اب تک 3 قسم کی نمازوں کا بیان ہوا۔ پہلی نماز گھر کی نماز، اپنے شہر کی نماز، جو امن کی حالت میں ہو، اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو، گھر کی نماز، جس کا ذکر گزشتہ تمام آیات میں گزرا ہے۔ دوسری نماز کا بھی 101 نمبر آیت میں بیان ہوا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب سفر پر تم نکلو تو قصر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قصر نماز یعنی بندہ مومن جب کسی بھی سفر پر نکلے، چاہے وہ حج کا ہے، نیکی کا ہے یا گناہ کا ہے، کسی بھی نیت سے گھر سے نکلے، تو اگر 57 کلومیٹر کا اس کا سفر بنتا ہے، 3 دن اور 3 رات کی مسافت، 57 کلومیٹر تک اگر اس نے جانا ہے اور وہاں اس نے 15 دن سے کم رہنا ہے، تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ قصر نماز یعنی فرض رکعتیں جو ہے ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، یہ 2 کر کے ادا کرے گا۔ اس کا تفصیلی بیان گزشتہ آیت کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ فرض نماز میں قصر ہے، سنت و نوافل اور وتر کی قصر نہیں ہے۔ فرض نماز میں قصر اس لیے کہ یہ نماز سواری پر سوار ہوئے آپ ادا نہیں کر سکتے، زمین پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، جبکہ سنتیں اور نوافل چلتی سواری پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتی ہوئی سواری پر صرف فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، سنتیں اور نوافل چلتی سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب زمین پر رکنا ہے فرض نماز کے لیے تو سفر ختم ہو جاتا ہے، سفر میں انقطاع آتا ہے، سفر رک جاتا ہے، تو نماز کے لیے سفر کو روک دیا جاتا ہے فرض نماز کے لیے۔ اس لیے نماز کو قصر کر دیا گیا کہ تم 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو، اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کر دو۔ سواری پر بیٹھے ہو تو تم ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کر اپنی سنتیں شروع کر دو، نوافل شروع کر دو، پھر جو سواری مڑتی جائے، بے شک تمہارا رخ قبلہ سے بدلتا بھی چلا جائے، تمہاری نماز ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے سنتوں اور نوافل میں قصر نہیں ہے، وہ پوری ادا کی جائیں گی، کہ وہ چلتی ہوئی سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض نماز چلتی سواری پر نہیں پڑھنی، بلکہ سواری کو روک کر باقاعدہ اپنے طریقے کے ساتھ ادا کرنی۔ تو یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس امت کو قصر نماز عطا کی گئی۔ اب جو تیسری نماز ہے وہ ہے ڈر کی نماز، خوف کی نماز۔ ہر وقت امن اور سکون نہیں رہتا، حالت امن ہر وقت قائم نہیں رہتی، بلکہ کبھی کبھار انسان پر خوف کی کیفیت آ جاتی ہے۔ خوف مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، مثلا بارش، شدت کی بارش ہو رہی ہے
اور آپ گھر سے نہیں نکل سکتے تو اب گھر میں ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زلزلہ اتنا شدید ہو گیا کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو اس حالت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ بھی خوف کی کیفیت ہے۔ تو خوف کی کیفیات آسمانی ہوں تو ان میں بھی نماز کی گنجائش ہے، لیکن وہ نماز اسی طرح ادا کی جائے گی جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے۔ ایک خوف کی کیفیت ہے اختیاری۔ اختیاری کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ حالت جنگ میں جو خوف ہوتا ہے، حالت جنگ میں جو خوف ہوتا ہے، اس حالت میں با جماعت نماز ادا کرنا صلاۃ الخوف کہلاتا ہے۔ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ تو اس نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رخصت اور تخفیف اور چھوٹ عطا کی ہے، جس کا ذکر ابھی اس آیت میں ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ جب ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں، یعنی نماز کا وقت ہو جائے اور آپ نماز کی تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو آپ کے جو غازی، مجاہد، غلام صحابہ کرام ہیں، انہیں جب آپ نے نماز پڑھانی ہے تو ان کے دو حصے فرما لیں، دو لشکروں میں ان کو تقسیم کر دیں۔ ایک لشکر آپ کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا لشکر نماز کی نیت نہ باندھے، بلکہ وہ اس لشکر کی، نمازی لشکر کی حفاظت پر مامور ہو جائے، ان کی چوکیداری پر کھڑا ہو جائے۔ طائفۃ منہم، ان کا ایک گروہ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ہتھیار بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں، ہتھیار جسم کے ساتھ انہوں نے باندھے ہوئے ہوں کہ اگر دشمن حملہ کر دیتا ہے اور وہ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والوں کا حصار توڑ کے نمازیوں تک دشمن پہنچ جاتا ہے، تو اس حالت میں پھر یہ اپنا تحفظ کر سکیں، اپنے ہتھیار کو استعمال کر سکیں۔ تو عین نماز کی حالت میں ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا، عین نماز کی حالت میں ہتھیار اٹھانے کا حکم دے دیا کہ ہتھیار اپنے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، پہلے جس اسلحے کو تم نے اتار دیا تھا اب اسے پکڑ لو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو سجدہ کرنے کے بعد، ایک رکعت پوری ہونے کے بعد یہ نمازی لشکر آپ کا اٹھ کر پیچھے چلا جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور جو دوسرا لشکر ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آ جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ کیا کریں؟ آگے آ جائیں۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز شروع کر دیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ اپنا دفاع اپنے ساتھ رکھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وہ اپنی تحفظ کی اور اپنے بچاؤ کی جو صورتیں ہیں وہ ساری اختیار کریں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار کو اٹھا کر رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اس آیت میں حالت خوف میں، عین حالت جنگ میں، جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ہتھیار بھی اٹھاؤ اور دو لشکروں میں ہو جاؤ، امام کے پیچھے ایک لشکر پہلی رکعت پڑھے، امام جب دوسری رکعت میں کھڑا ہو تو وہ والی جس نے پہلی رکعت پڑھی وہ پیچھے چلے جائیں، وہ چوکیداری پہ کھڑے ہو جائیں، اور جو چوکیدار گروہ تھا، محافظ گروہ تھا، وہ آگے آ کے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ نماز میں تخفیف ہے اور نماز میں آسانی ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی
نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ عین حالت جنگ میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ جنگ لگی ہوئی ہے، دشمن کا لشکر سامنے ہے، تو اس وقت بھی تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ تو پھر عام حالت میں نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ عام حالت میں نماز کسی صورت بھی معافی نہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی یہ شدید تمنا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان دفاع سے بے پرواہ ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ ایک ہی حملے میں بھرپور حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں۔ یہ ان کی شدید خواہش ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، ہاں اگر تم پر بارش برس پڑے اور ہتھیاروں کو اٹھانا عین نماز کی حالت میں مشکل ہو، تو پھر تم کیا کرو، ہتھیار رکھ دو۔ اور تم مردہ، یا تم بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھتے ہوئے تم نے ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تو ہتھیار رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ہوشیار رہنا، محتاط رہنا، اس حالت میں بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے رہنا۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی عزت اور سرخروئی کے لیے جو مرضی کرتے ہیں۔ اے مومنوں، تم نے ہمیشہ کافروں کے ساتھ حالت جنگ میں رہنا ہے، حالت جنگ میں رہنا ہے، اور حالت جنگ میں نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی اپنے ہتھیاروں سے غافل نہیں ہونا، بلکہ اس وقت ہتھیار اٹھا کے نماز ادا کرنا، یہ تمہاری اصلی نماز ہے۔ یہ تمہاری اصلی نماز ہے کہ جس طرح عام حالت میں تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ہتھیار گھر میں رکھ کے الگ کر کے جس سے تم نے نماز پڑھنی، لیکن عین حالت جنگ میں تم نے وہی ہتھیار اب اٹھا لینے ہیں کہ تمہاری یہ حالت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اب تمہارے سجدے کے ساتھ ساتھ تمہارے ہتھیار بھی اللہ کو پسند ہے۔ تم اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ہتھیار تمہارے پاس ہو، تم ہمارے سامنے آؤ اور نماز ادا کرو۔ یہ کیفیت ہے تمہاری نماز کی۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، ظہر کی نماز ادا فرمائی تو کفار نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو تباہ کرنے کا، ان کو شکست دینے کا، ان کو قیدی بنانے کا، ان کو قتل کرنے کا، کہ یہ جب سجدے میں جائیں تو ہم حملہ کر دیں۔ یہ تم سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی ہی پرواہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہ ہم اس وقت حملہ کریں، اور یہ ان کی توجہ ہتھیاروں کی طرف بھی نہیں ہوتی، ہم حملہ کریں، پہلے ہتھیار قابو میں کر لیں پھر ان کو قابو میں کر لیں۔ تو ایک بوڑھا بولا کہ ابھی آگے ان کی نماز عصر کا وقت آ رہا ہے، اس وقت ہم یہ حملہ کریں گے، اور اس کے لیے ساری پلاننگ شروع کر دو۔ عصر کی نماز کے لیے جب یہ کھڑے ہو تو ہم ان پر حملہ کر دیں۔ تو ظہر کی نماز ادا ہوئی، ادھر یہ منصوبہ سازی ہوئی، کفار کی طرف سے منصوبہ سازی کی گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اب
اگلی جب بھی نماز آپ حالت جنگ میں پڑھیں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے چند لشکریوں کو اپنے ساتھ نماز شروع کروائیں اور چند لشکریوں کو حفاظت پر معمول کر دیں، اور یہ جو آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ اپنا ہتھیار اٹھا کے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، وہ جب سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو سجدہ کر کے یہ نمازی جو آپ کے پیچھے جنہوں نے ایک رکعت نماز پڑھ لی ہے، جب آپ دوسرا سجدہ ختم کر کے اٹھیں تو یہ ان کی نماز اب مکمل، اب یہ حفاظت پر چلے جائیں۔ اے حالت جنگ میں ایک رکعت نماز ادا کرنے کا حکم، امام دو ہی پڑھے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دو ہی رکعتیں پڑھی، لیکن لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے نے پہلی رکعت پڑھی اور دوسرے لشکر نے آ کے دوسری رکعت میں شمولیت اختیار کی۔ فَإِذَا سَجَدُوا، سجدہ کرنے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ پچھلے جو نمازی ہیں یہ اٹھ کے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا لشکر آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو آپ کے ساتھ دوسری رکعت میں آ کے اپنی پہلی رکعت شروع کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور یہ جب آئیں اپنی نماز پڑھنے تو نماز میں توجہ ہماری طرف نہ رکھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنی حفاظت کا بھی یہ سوچ کر رکھیں۔ پڑھ تو نماز میں ہو لیکن اپنی حفاظت، اپنے ہتھیار اور ادھر ادھر کے ماحول سے بھی یہ پوری طرح محتاط رہیں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار اٹھا کے رکھیں، تلوار، خنجر وغیرہ، ایسا ہتھیار جس کو اٹھا کر نماز پڑھنا مشکل ہے اس کو سامنے رکھ دیا جائے یا جسم سے جدا کر دیا جائے۔ جس طرح آج کل کے دور میں ہتھیاروں میں گن آتی ہے، پسٹل آتا ہے، یہ فوجی اٹھا کے رکھے گا، لیکن جو میزائل ہے یا پھر ٹینک ہے انہیں الگ کر دیا جائے گا، ان سے الگ ہو کے نماز پڑھی جائے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اپنے ہتھیار اٹھا کے اس لیے رکھو کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم نماز کی حالت میں اپنی ساری توجہ نماز پر ہی رکھو اور ہتھیاروں سے تم غافل ہو جاؤ اور وہ تم پہ حملہ کر دو۔ اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کی حالت میں ادھر ادھر سے غافل ہو جاتے تھے، پوری توجہ نماز میں ہوتی تھی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ وہ نماز میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے، انہیں ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اسی طرح ادھر ادھر سے غافل رہو، نماز میں لگے رہو اور وہ تم پہ حملہ کر دیں۔ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے تم غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ ایک ہی مرتبہ تم پر بھرپور حملہ کر کے تمہیں شکست دیں، تم پر ٹوٹ پڑے۔ اب یہ ہے صلاۃ خوف، حالت امن کی نماز، حالت سفر کی نماز اور حالت جنگ کی نماز، یہ تین نمازیں۔ گھر میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، محلے میں جو پڑھتے ہیں نماز، یہ امن کی نماز ہے۔ سفر پر نکلے ہیں یہ سفر کی نماز ہے، اور تیسری نماز خوف کی نماز، صلاۃ الخوف جس کو کہا جاتا ہے، کہ تم پر دشمن کا خوف رہے گا، جنگ تمہاری قیامت تک جاری رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کبھی رکے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد کو دنیا میں کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی ملک میں جاری رکھے گا، اور اس حالت جہاد میں پڑھی جانے والی نماز کو نماز خوف کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو اس نماز خوف کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ تم جب نماز پڑھنے آؤ تو اس وقت بھی تم دشمن سے ہوشیار رہو، تم اس وقت بھی دشمن سے محتاط رہو، تمہاری دشمنی کافر کے ساتھ قائم رہنی چاہیے۔ مسلمان کی
کبھی بھی کافر کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی دوستی امن یا رواداری یا وحدت ادیان کی بنیاد پہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نیا مذہب لانچ کر دیا گیا ہے، سکھا دیا گیا ہے، کافر جو کرتا ہے کرتا رہے، تم اپنی نماز پڑھتے رہو، تم اپنا طریقہ اختیار کرو، کافر کو چھیڑو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر کو کبھی بھی چھوڑو نہیں، کافر کو چھوڑو نہیں، کافر کو اپنا دشمن سمجھو، اور عین حالت وقت نماز بھی ہو جائے تو اس نماز کے وقت میں بھی دشمن سے محتاط ہو۔ تو جب نماز کے وقت جو کہ 4 یا 5 منٹ کا وقت ہے، اتنے وقت میں بھی کافر سے دشمنی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہم باقی زندگی میں کافر سے دشمنی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کافر ہے وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، کافر سے ہماری جنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے ہم سے کبھی جنگ ختم نہیں کی ہے۔ یہ ہمیں سبق ضرور پڑھا دیا ہے کہ اب ترقی کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے، اب ترقی کرنے کے لیے امن ہونا چاہیے۔ یہ ان کا فارمولہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان جہاد سے رک جائیں، جہاد سے باز آ جائیں اور حالت امن میں آ جائیں دنیا میں۔ جبکہ سب سے زیادہ ہتھیار بنانے والے بھی وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو امن کا درس دے رہے ہیں۔ ہم ہتھیار خریدتے بھی انہی سے ہیں، سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہتھیار وہی بنا رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں امن کا درس دے رہے ہو تو پھر ہتھیار کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے وہ ہتھیار بنا رہے تو ان کو قرآن کی سمجھ آ گئی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ آج یورپ نے قرآن پڑھا ہے، وہ دنیا کی ترقی کرنے وہ یہی قرآن تھا جس قرآن نے یہ مسلمان کو درس دیا کہ کافر جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہم نے تو کافر سے دشمنی نہیں نبھائی، لیکن کافر نے یہ قرآن پڑھا تو اس نے یہ سبق سیکھ لیا کہ مسلمان ہمارا دشمن ہے۔ اس نے ہتھیار بنانا شروع کر دی، ہتھیار بیچنا شروع کر دی، کبھی ہمارے خلاف ہتھیار بیچتا ہے، کبھی ہم پر حملہ کروا کے پھر ہمیں ہتھیار بیچنے کا جلسہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ۔ کافر تو یہی چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں سے کیا کرو؟ غافل ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ۔ جیسے ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایٹم بم کو گروی رکھ دیں گے، پیسے لینے کے لیے ہم گروی رکھ دیں گے، اسی ایٹم کو استعمال کرنے کی دھمکی دو، پھر دیکھو دنیا تمہارے قدموں میں آتی ہے۔ گروی کیا رکھنا ہے؟ اسی کو چلاؤ ذرا، دیکھو پھر دنیا کیسے تمہارے سامنے سر جھکاتی ہے۔ تو طاقت ہتھیار میں نہیں ہوتی، طاقت نظریے میں ہوتی ہے، طاقت مسلمان کے بازو میں ہے، اس کے عقیدے میں ہے، اس کے نظریے میں ہے۔ اگر ہمارا نظریہ یہ ہو گیا کہ کافر کو نہیں چھیڑنا، ہماری ان سے کوئی جان نہیں ہے، اب دشمن نے حملہ بھی کر لیا ہم پہ، یہ بھی دیکھیں ہم کس قدر جہاد سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے کہ دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہمارا ملک کشمیر، محفوظہ کشمیر اس نے لے لیا، اور ہمارے مسلمان حکمران نام نہاد یہ کہتے رہے کہ اب ہم نے اگر کشمیر میں فوج داخل کی تو یہ غداری ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ سے غداری ہے، ہندو کے ساتھ غداری ہے کہ اگر اس کے بار کا جواب حملے کی صورت میں دیا جائے، لیکن مسلمان کی اپنے دین کے ساتھ یہ غداری ہو گئی کہ اس نے جہاد کو چھوڑ دیا، اور قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی، قوم کو کوئی فکر نہیں، قوم کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی، مفسرین فرماتے ہیں یہ حالت خوف کی جو نماز ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف حضور کے دور میں تھی، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب کافر کے ساتھ جنگ ہو تو اس میں وہ صلاۃ الخوف پڑھیں گے۔ تو مسلمان کا تعلق دشمن کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی دوستی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اور دشمنی دوستی میں نہیں بدلنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں دشمن سمجھ رہا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو دشمن نہ سمجھیں، ہمیں یہ
ویکسین دے دی گئی محبت کی، پیار کی، امن کی، بھائی چارے کی، رواداری کی۔ ہم نے تو ان کو گردوارے بھی بنا دیے، 400 مندروں کا بھی ہم نے منصوبہ ان کو دے دیا، لیکن انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مسلمان کی حیثیت مسلمان کیا دیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو ہندوستان میں جب ہم ان کو مندر بنا کے دے رہے تھے پاکستان میں، انہوں نے وہاں کیا کیا؟ مردم شماری میں مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد میں جو بستیاں تھیں ان کو ظاہر ہی نہیں کیا اور ان کو شناخت بھی نہیں دے رہے، انہیں کہہ رہے کہ ہمارا ایسا ہی نہیں ہے۔ اب وہ دنیا میں لاچار اور بے بس پڑے، وہ کسی ملک کے باشندے نہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ہمیں دیا تھا، ہم نے قرآن کو صرف چننے کی حد تک رکھ دیا، نہ پڑھا نہ سمجھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاد کو جاری رکھے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، ہند کو بولنے والے، کشمیری بولنے والے یا اردو بولنے والے ہم جہاد کریں۔ فارسی بولنے والوں میں وہ جہاد جاری کر دے گا، عربی بولنے والوں میں جہاد جاری کر دے گا، انگریزی بولنے والوں میں جہاد جاری کر دیا، یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، کافروں کے لیے 12 عذاب رسوا جو ہے، رسوا کو عذاب کو تیار ہے۔ ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور دنیا میں ہم نے ایسے مسلمان بھی بھیج دیے جو ان کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے، رسوائی کا باعث بنیں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم دشمن کے سامنے سب آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کر تمہیں دشمنی نبھاؤ یا نہ نبھاؤ، یہ تمہارا اختیار اور تمہاری مرضی ہے۔ وگر اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا میں ایسے مجاہد بھیج رکھے ہیں، ہماری طرف سے لشکر تیار ہے جو ان کی رسوائی کا باعث ہے، ان کی ذلت کا باعث ہے۔ ایک ملک میں سکون ہوگا، امن ہوگا تو دوسرے ملک میں ہم مجاہد بھیج دیں گے۔ اگر ایک ملک کے ماننے والے جہاد سے منہ موڑ لیں گے کوئی بات نہیں، ہم دوسرے ملک سے مجاہدین کو اٹھا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔ کافر مسلمان کا دوست نہیں ہے، ہندو مسلمان کا دوست نہیں ہے، کشمیر کسی قرارداد مذمت سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ کشمیر جس طرح انہوں نے چھینا ہے اسے، اسی طرح ہم جب چھین کے ان سے لیں گے تو پھر کشمیر آزاد ہوگا۔ جس طرح انہوں نے بابری مسجد کو توڑا ہے، اگر ہم اسی طرح کے حملہ آور ہوں گے تو پھر ہمیں وہ بابری مسجد ملے گی، وگرنہ امن کی باتوں سے اور بھائی چارے کی باتوں سے یہ بات نہیں بننے والی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز خوف ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو قیاماً کھڑے ہو کر، وَقُعُودًا اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور جب تم پہلوؤں کے بل لیٹ جاؤ اس حالت میں بھی، یعنی جب نماز ادا کر چکو تو نماز کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جاؤ، بلکہ جس حالت میں بھی تم ہو، کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے ذکر کرو، بیٹھے ہو تو بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، اور پہلوؤں کے بل ہو تو لیٹ کر ہی اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی اس آیت میں، یہ آیت نمبر 103 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نماز مکمل ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا جو ذکر ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم سب مل کر اللہ کا ذکر کرو، جس طرح ہماری مساجد میں ہوتا ہے، کلمہ طیبہ قبول کیا جاتا ہے اسلام پھیرنے کے بعد۔ یہ اجتماعی ذکر کی صورت ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پہلوؤں کے بل لیٹ کر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز پڑھو۔ یعنی جب خوف کی کیفیت، جنگ کی کیفیت ختم ہو، جنگ ختم ہوئی، فتح ہو یا شکست ہو، پھر اپنی اصل نماز کی طرف لوٹا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز
مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا وقت مقرر ہے اور اسی وقت مقرر پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو اٹھا، ابھی اذان نہیں ہوئی، وقت فجر شروع نہیں ہوا، اور اس نے اٹھ کے یہ سمجھا کہ شاید وقت ہو گیا ہے، اس نے وضو کیا اور نماز فجر پڑھ لی، اور بعد میں اس کو پتہ چلا اذان ہوئی کہ اب تو اذان فجر اب ہوئی ہے، اب فجر کا وقت شروع ہوا ہے، تو اس کی پہلے والی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رات کا وقت ہے، عشاء کا وقت، اس میں فجر کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو اس کی طرف سے وہ نفل ادا ہو گئی۔ اب جب وقت فجر شروع ہوا تو اب وہ 2 رکعت نماز فرض دوبارہ ادا کرے گا سنتوں کے ساتھ، تو یہ اس کے فرض ادا ہوگی۔ تو فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، جب وقت نماز شروع ہوتا ہے اس وقت وہ فرض ہو جاتی ہے، اور ذکر جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ باقی ہر وقت میں فرض ہے۔ اس آیت میں پہلے ذکر کا حکم دیا کہ ذکر تم جس طرح بھی ہو، جس حالت میں ہو، چلتے پھرتے کرتے رہو، لیکن جو نماز ہے اس کا مخصوص وقت ہے، یہ مخصوص وقت میں تم نے آ کے نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کوئی 5 ویلے 80 ہر ویلے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں، جب 5 وقت ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں نماز پڑھ کے، اور جب نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھ کے، اپنے بازار میں بیٹھ کے پھر بھی اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، نماز وقت مقرر پر فرض ہے، اس کا وقت مقرر ہے، یہ نماز اپنے وقت مقرر سے جدا نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو پھر فوراً نماز کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، نماز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے، نماز کا وقت شروع ہو جائے اور بندے کی موت واقع ہو جائے تھوڑی دیر بعد، تو اس سے اس نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس وقت تم فوت ہوئے، وقت نماز شروع ہو گیا تھا، تم نے ادا کیوں نہیں کی؟ تو جو نماز کا مقررہ وقت ہے اس میں نماز فرض ہے، اور اس فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان اوقات کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور باقی جو نماز کے علاوہ کے اوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیے، ان میں اللہ کا ذکر کرو نہ کرو وہ تم سے سوال نہیں ہوگا۔ جو سوال ہونا ہے وہ ان 5 وقتوں کی نماز کا سوال ہونا ہے۔